اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ انہا قالت دکھیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بعض الایام وقال لی یا فاطمۃ انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت اعوذ باللہ یا ابت من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء يماني وغطني به قالت فاطمة سلام الله علي فاتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر له وجهه يطلع نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله علي فما كانت إلا ساعة وإذا بولد حسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم يا بني إن جدك نعم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك جداه السلام عليك رسول الله أتجنت كلب ما كنت تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله علي فما كانت إلا ساعة وإذا بولد حسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرتني وسمرت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك جداه السلام عليك رسول الله أتجنت أن أتكلمكم تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسين عليه السلام معهم تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بالحسنين علي ابن أبي طالب عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابن رسول الله فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم يا وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك رسول الله السلام عليك ملك الله أتجنت أن أتكلمكم تحت هذا الكساء فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقال السلام عليك أبتاه السلام عليك رسول الله أتجنت أن أتكلمكم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام بعزتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فالمكتم جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين معهم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي من تحت الكساء قال الله تعالى بيت النبوة ومن رسالة فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتجن أن بيت الأرض لكن معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك فأبتل من جبرائيل وأقبل نحو الكساء
وقال السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ من اختار اللہ ان اللہ عز وجل ویخصک بالتحیت والاکرام وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَبْنِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلْكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسِيرُ إِلَّا لِأَجْلِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ وَقَدْ أَجْرَنِي أَدْخَلَ مَعَكُمْ تحت هذا الكساء فهل تجري أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي جم شيوتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وفات بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال علي عزم الله فزنا وفازت شيوتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جم شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا فرج الله هما ولا مغموم إلا كشى الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال علي عزم الله فزنا وفازت شيوتنا وسعيد في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آئیے ہم سب مل کر اس امام کے لیے دعا کریں جس امام کے لیے ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولی قل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارے والوں میں ہوگا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے
کہ اس کے پہلے کوئی اول نہیں اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں۔ اس اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ ہے دین اسلام، اور ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسا بہترین دین عطا کیا ہے، ساتھ میں ائمہ معصومین علیہ السلام جیسی بہترین نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کا دین شیرین ترین دین ہے، خوبصورت ترین چیز کا نام ہے اسلام، کیونکہ ہم دین کو جانتے نہیں، ہم اپنی ناقص عقل سے دین پر اعتراض کرتے ہیں۔ چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس دین نہیں تو وہ بہت کم خوبیوں کا مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس ساری خوبیاں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہم دین ہے ہمارے پاس، اگر ہم معرفت رکھتے ہیں دین میں، تو ہمارے پاس ساری خوبیاں جمع ہو سکتی ہے۔ تو دین کو سمجھیں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی۔ نجف کے عالم شیخ جواد عرب جو بڑے عالم تھے اور وہ بڑے عارف بھی تھے۔ عارف اسے کہتے ہیں جو ائمہ علیہم السلام کی معرفت رکھتے ہیں، جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں اسے عارف کہا جاتا ہے۔ شیخ جوادی عرب نے خواب میں حضرت عزرائیل ملک الموت کو دیکھا۔ ہم ایک عام ملک کو بھی نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری آنکھوں پر، ہمارے دلوں پر پردے ہو جاتے ہیں، پردے پڑ جاتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں اس کی بنا پر۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کی بہت پرواہ نہ کریں بلکہ روح کی پرواہ کریں۔ عام طور سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جسم کو یہ چاہیے، ہمیں تندرست رہنے کے لیے یہ غذا لینے کی یقیناً لینی چاہیے۔ دیکھو دین اسلام منع نہیں کرتا، دین اسلام کہتا ہے اچھی غذا لو، تم صحت مند رہو، تم صحت مند رہو گے تو تم زیادہ عبادت کر سکو گے۔ لیکن ہماری پوری لائف جو ہے وہ ہم جسم کو دیکھنے میں بتا دیتے ہیں، یا جسم کی پرواہ کرنے میں ہی ہماری پوری جو ہے وہ دنیا، ہماری پوری زندگی اس میں ہی چلی جاتی ہے، اور روح کی ہم فکر نہیں کرتے۔ جبکہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے جسم جو ہے وہ ہمارا آخرت میں یعنی برزخ میں، قبر میں فنا ہو جائے گا جسم، لیکن روح جو ہے وہ ہماری باقی رہیں گی۔ اور یہ ہماری زندگی صرف زندگی نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمارا مقصد ہے۔ یعنی دین نے ہمیں بتایا کہ ہمارا مقصد صرف یہ دنیا نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ آخرت ہے، ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور جب ہم آخرت کی پرواہ کریں گے اور آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، اور اگر ہم دنیا سنوارنے کی کوشش کریں گے تو نہ دنیا سنور جائے گی اور نہ آخرت سنورے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روح کو طاقتور بنے، اور یہ بہترین ذریعہ ہے۔ امام حسین کی مجلس یہ بہترین ذریعہ ہے جہاں پر ہم اپنی روح کو جو ہے وہ روح کی غذا ہے یہ۔ تو ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ مجلسیں سنیں ان فرشہ پہ۔ الحمدللہ پہلے تو ہمیں جانے آنے میں وقت لگتا تھا، مجلس میں ہم جاتے تھے ٹرافک میں کبھی یا ٹیکسی میں، یعنی اور آج اگر ہمارے لیے وہ نہیں ہے، یہاں پر ہم نے
آن کیا بٹن فون کا اور مجلس سٹارٹ ہو گئی. تو الحمدللہ اس کا بھی شکریہ ادا کرے. ہم کہتے پالنے والے جس حالت میں تو رکھ رہا یہ بھی ایک عبادت ہے. اپنے کوئی بھی چیز میں شکوہ شکایت نہیں. اللہ تو جس حال میں ہمیں رکھ رہا ہے بار الہ تیرا شکریہ. بہترین دین ملا بار الہ تیرا شکریہ. جتنی چاہے اتنی مجلس الحمدللہ آن لائن آ رہی ہے, سنتے رہے. بار الہ تیرا شکریہ. تو اللہ کہتا ہے جب تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. تو بس ہم شکریہ ادا کرتے کہ بار الہ یہ تو نے ہمیں بہترین نعمت دی ہے, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جو خود کو گناہ سے بچاتا ہے خدا اس کی آنکھوں سے حجابات کو ہٹاتا ہے. تو یہ جو عالم شیخ جواد عرب جو تھے وہ بہت ہی نیک تھے, اور ایک دن انہوں نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا. ملک الموت نے ان عالم کو سلام کیا اور انہوں نے ملک الموت کا سلام کا جواب دیا. اور ملک الموت سے ان عالم نے سوال کیا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ میں آج شیراز آقائے مہلکہ کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں. ہم دعا کریں کہ معصومین کے وسیلے سے ہماری آخرت بھی بخیر ہو. جیسے ہی جواد عرب شیخ نے یہ سنا کہ ملک الموت شیراز آقائے مہلکہ کی روح قبض کر کے آ رہا ہے, اب آقائے ابراہیم مہلکہ نے ملک الموت سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ اب آقائے شیرازی کا کیا حال ہے؟ اب ملک الموت نے کہا آپ ان کا کیا حال پوچھ رہے ہو؟ آقائے شیرازی کو پروردگار نے بہشت میں برزخ میں اللہ نے 1000 ملک کو ان کی اطاعت پر مامور کر دیا. وہ بڑے خوش اور خرم ہے. یعنی اللہ نے 1000 ملک کو ان کی برزخ کی منزل پر ان کی اطاعت پر مامور کر دیا. اب شیخ عباس جوادی نے جیسے ہی یہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ آقائے شیرازی ایسا کیا کام دنیا میں کرتے تھے جس کی بنا پر برزخ کی منزل میں انہیں 1000 فرشتے ان کے لیے اللہ نے مقرر کر دیے. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمیں وہ عمل پتہ چلے, ہمیں وہ نیکی پتہ چلے, تاکہ ہم دنیا میں اس کو انجام دیں جس کی بنا پر ہماری آخرت بخیر ہو. کیونکہ دنیا میں تو ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے ساتھ ہماری پورا یعنی فیملی ہمارے ساتھ ہے, لیکن قبر میں ہمارے ساتھ کوئی نہ ہوگا. ہم تنہا ہوگے. ہمارے فیملی ممبرز چاہ کر بھی ہمارے ساتھ قبر میں نہیں آ سکتے. ہمیں تنہا وہاں رہنا ہے, اور وہاں پر جو کام آنے والی چیز ہے وہ ہے ہمارے نیک اعمال. اب انہوں نے کہا کہ ایک ایسی نیکی تھی جس کی بنا پر اللہ نے ان کی بارگاہ میں یعنی اللہ نے ان کو یہ عنایت کیا ہے, 1000 فرشتے ان کے لیے معمور کر دیا, جو وہ ایک نیکی کی بنا پر. ہاں اب انہوں نے پوچھا وہ کیا نیکی تھی کہ جس کی بنا پر جیسے ہی وہ برزخ کے عالم میں گئے اور ان کے لیے ان کی برزخ کی منزل اتنی ایزی ہو گئی. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی وہ عمل پتہ چلے تاکہ ہم بھی کریں کہ جس کی بنا پر ہماری آخرت بھی بخیر ہو. تو انہوں نے کہا یعنی ملک الموت نے ان سے کہا, شیخ جوادی عرب کو کہا کہ وہ یہ عمل کرتے تھے جس کی بنا پر اللہ نے ان کو یہ قبر کی برزخ کی منزل ایزی کر دی. کہا کیا؟ کہا انہوں نے کبھی زیارت عاشورہ پڑھنا قضا نہیں کیا تھا. یعنی وہ 30 یا 35 سال سے مسلسل زیارت عاشورہ پڑھتے تھے, اور ایک دن بھی اس نے زیارت عاشورہ پڑھنے کا ترک نہیں کیا.
یعنی زیارت عاشورہ کی منزلت دیکھے. یہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے، ایک دن بھی ترک نہیں کیا. اچھا، یہ عالم دین جو تھے ان کے کام اتنا رہتا تھا، وہ ہمارے جیسے آج ہم کو لگتا ہے کہ ہم بہت بیزی ہے، لیکن اگر ہم وقت نکالنا چاہے تو نکال سکتے. لیکن یہ جو بڑے عالم دین ہیں ان کا اتنا کام رہتا تھا دین کے لیے، دین میں ریسرچ کے لیے، لیکن وہ یہ سب کام انجام دینے کے باوجود بھی کبھی بھی زیارت عاشورہ ترک نہیں کرتے تھے. اچھا، ابھی ہم نے دیکھا کہ زیارت عاشورہ سے ان کی برزخ کی منزل ایزی ہو گیا. اب ہم دیکھیں کہ زیارت عاشورہ کیا ہے. دین نے سکھایا کہ مشکلات میں جب پڑ جاؤ، یعنی دنیاوی مصیبت میں جب گر جاؤ تو عاشورہ، زیارت عاشورہ پڑھاؤ. دین نے سکھایا نفس کی پاکیزگی چاہتے ہو تو زیارت عاشورہ پڑھو. جس طرح ہم جسم کو پاک کرنا چاہتے ہیں نا، جسم کو پاک رکھتے، اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہمارے نفس کو بھی پاک کرے، تو زیارت عاشورہ پڑھنا چاہیے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ، اس حدیث میں یعنی اہل سنت اور شیعہ دونوں اس پر متفق ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں یا تو ہماری قبر یا تو جنت کا باغ میں سے ہو جاتا ہے یا جہنم کے گڈھے میں سے. یعنی جیسے ہی ہماری برزخ کی منزل ہو جاتی ہے، یہ شیعہ بھی مانتے، یہ اہل سنت دونوں میں یہ مانتے کہ جیسے ہی برزخ کی منزل یعنی قبر میں ہم کو لٹایا جاتا ہے، اس کے بعد ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ ہے. جیسے ہمارے اعمال، اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو انشاءاللہ ایک جنت ایک باغوں میں سے باغ ہو جائے گا، اور اگر ہمارے گناہ، ہماری برائیاں اتنی ہے تو ہمیں جنت کے ایک گڑھے میں سے گڈھا بن جائیں گی، یعنی جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا. اگر ہمارے گناہ زیادہ ہے تو قبر میں ہی اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہے تو خدا بہشت کے دروازے کو کھول دیتا ہے. بہشت کی ٹھنڈی ہوا دین ہے جس کے پاس بہترین نعمت ہے، یعنی بہشت کی ٹھنڈی ہوا آنے شروع ہو جاتی ہے. دین ہے جس کے پاس، اس کے پاس یہ بہترین نعمت ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. اسی طرح ملتا ہے آقائے امینی جس نے الغدیر کتاب کے رائٹر، ان کے بیٹے محمد ہادی نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا. آقائے الامین کو ان کے بیٹے محمد ہادی نے خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ ان کے بابا جو تھے وہ بڑے خوش تھے، بہت ہی خوش تھے. اب بیٹے نے جیسے ہی بابا کو دیکھا سلام کیا اور کہا بابا آپ آج اتنے خوش دکھائی دے رہا ہے، یہ تو بتاؤ کہ برزخ ہے یعنی قبر میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا. ہم سب بھی یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ ہماری قبر میں کیا ہوتا ہے، ہمارا قبر میں کیا ہوگا. ایک خوف بھی ہوتی ہے، ایک امید بھی ہوتی ہے. ہم اللہ کی رحمت کو دیکھتے تو اس کی طرف امید لگائے رہتے ہیں، جب ہم اپنی گناہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں خوف پیدا ہوتا ہے. مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس میں خوف اور امید دونوں برابر ہوتا ہے. اب ان کے بیٹے نے کہا بابا اتنے خوشحال برزخ کی منزل میں یہ تو بتائیے کہ وہ کون سا عمل آپ انجام دیتے تھے جس کی بنا پر آج آپ قبر میں خوشحال یعنی اتنے خوشحال دکھائی دیتے تھے. تو ان کے بابا نے کہا کہ بیٹا تم نے سچ کیا، میں برزخ کے منزل جو قبر میں ہو بڑے آرام سکون سے ہوں، اور اللہ نے میرے لیے قبر میں بہشت یعنی بہشت کے باغوں میں ہوں. اب ان کے یعنی بیٹے نے کہا بابا وہ بتائیے، یعنی ان کی کام اتنا الغدیر جیسی بہترین کتاب لکھی تھی، تو کہا بابا وہ بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی بنا پر قبر میں آپ کو اتنا اچھا، اتنا سکون یعنی بہشت کا باغ آپ کے لیے ہو گیا. تب بابا نے کہا کہ بیٹا امام حسین کی زیارت. بیٹا زندگی میں امام حسین کی زیارت جس کی بنا پر قبر میں یہ میری حال ہے. اب بیٹے نے کہا بابا آج کے جو حالات ہیں، اس وقت ایران اور عراق میں لڑائیاں شروع تھی، جنگ شروع تھی. کہا بابا میں چاہ کر بھی اب عراق
نہیں جا سکتا، کربلا کی زیارت کو نہیں جا سکتا، امام حسین کے روضے پر نہیں جا سکتا، تو بابا نے کہا کہ بیٹا اگر تم کربلا نہیں جا سکتے تو زیادہ سے زیادہ امام حسین کی مجلس میں جاؤ۔ آج ہمارا بھی یہ حال ہے، ظاہرین چاہ کر بھی کربلا نہیں جا سکتے، بس دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جلد سے جلد اس وبا جو یہ بیماری پھیلی ہے اس کو تو دور کر دے، اور ہم سب جب چاہے زیارت امام حسین جا سکتے۔ لیکن ان کے یعنی آغا امینی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اگر تم کربلا نہیں جا سکتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مجلس حسین میں شرکت کر لو، یعنی انہوں نے کہا اس کا یعنی عوض یعنی اس کا جو بدلہ ہے، یعنی امام حسین کے روضے پہ جا کر ہم جو زیارت کرتے ہیں اور اگر نہیں جا سکتے تو تم اگر مجلس میں جاتے ہو تو اس کا عوض اتنا ہی تمہیں ثواب ملتا ہے۔ اور ان کے بابا نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا زندگی میں بھی میں تم کو کہتا تھا کہ زیارت عاشورہ پڑھا کرو، بیٹا میں اب کہتا ہوں کہ زیارت عاشورہ اگر تم پڑھو گے دنیا میں تو انشاءاللہ تم اتنے بلند مقام پر جاؤ گے، اتنے بلند مقام پر تم جاؤ گے دنیا میں، یعنی آخرت میں تو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کا یعنی زیارت عاشورہ جو پڑھتا ہے نا یعنی تو اس کا مقام بہت بلند ہوگا۔ ان کے بیٹے سے انہوں نے کہا تو بیٹا زندگی میں بھی کبھی زیارت عاشورہ ترک نہ کرنا۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت کرنا کہ ہم زیارت عاشورہ پابندی کے ساتھ پڑھ سکے، اور انشاءاللہ جتنا خلوص جتنا ہم ایمان کے ساتھ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے عوض دنیا میں بھی جو بھی ہمارے پرابلمز جو بھی مصیبت ہے وہ دور ہو جائیں گی، اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ حسین کے وسیلے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آقائے محمد شیرازی 100 سال پرانا یہ واقعہ ہے۔ کربلا میں ایک مرتبہ وبا پھیلی تھی، انفیکشن، اور بخار آ جاتا تھا اور ایسا فیور آ جاتا تھا، ایسا بخار آتا تھا کہ اس کے بعد پورا باڈی جو ہے پورا بدن جو ہے وہ پیرالائز ہو جاتا تھا، اور اسی کی وجہ سے لوگ مرنے لگے۔ ایک گھر میں اتنے لوگوں کو یہ بیماری ہونے لگی کہ سب لوگ اس وبا کا شکار ہو گئے۔ بس ایک گھر ایسا تھا کہ جس میں یہ وبا نہیں پہنچی تھی، یعنی تمام گھروں میں یہ انفیکشن آ چکا تھا، صرف اور صرف ایک گھر ایسا تھا جدھر یہ وبا یہ بیماری نہیں آتی تھی۔ اور آقائے محمد شیرازی کہتے تھے وہ گھر کس کا تھا؟ وہ گھر میری دادی کا تھا، یعنی پورے کربلا میں ہر ایک گھر میں یہ وبا آ چکی تھی، سب کے جسم پیرالائز ہو جاتے تھے، لیکن صرف اور صرف ایک گھر بچا تھا جدھر یہ وبا نہیں آئی تھی، اور وہ کہہ رہے یہ گھر میری دادی کا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میری دادی کے گھر میں کسی کو یہ بیماری نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ ریزن وہ بتا رہے ہیں کہ میری دادی کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ نے میری دادی کو 3 بیٹے عطا کیے تھے، اور تینوں بیٹے جو تھے وہ علماء کی منزل پر تھا، یعنی وہ بڑے عالم تھے۔ ان دادی کے تینوں بیٹے جو تھے وہ بڑے عالم دین تھے، اور وہ کہتے کہ میری دادی نے اپنے بیٹے سے تینوں بیٹوں سے کہا تھا کہ روزانہ ایک مجلس پڑھو گے اس گھر میں، یعنی ایک بیٹا آج مجلس پڑھا، دوسرا بیٹا دوسرے دن مجلس پڑھے گا، تیسرا بیٹا تیسرے دن پڑھے گا، اور وہ کہتے تھے کہ مجلسوں کا سلسلہ اپنے گھر میں جاری رہے گا، ایک دن بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس گھر میں مجلس حسین برپا نہ ہو، یعنی ہر دن ہمارے گھر میں مجلس حسین برپا ہوگی۔ ایک دن وہ کہتے ہیں محمد شیرازی کہ ایک دن میری دادی سوئی تو خواب میں اسی وبا کو میری دادی نے ایک مجسم شکل بنا
آتے میں دیکھا. یعنی یہ بیماری میری دادی کے خواب میں آتی ہے، اور وہ بیماری ایک شکل بنا کر آتی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے، وہ جو شکل بنا کر وہ جو وبا، جو بیماری میری دادی کے خواب میں آئی اور کسی سے کہہ رہی ہے میں ہر گھر میں گئی لیکن ان کے گھر نہیں جا سکتی. یعنی وہ وبا خود ان کے خواب میں آ کر کسی اور سے کہتی ہے میں سب کے گھر میں گئی لیکن ان کے گھر میں نہیں آ سکتی. میں کل آئی تو امام حسین کی مجلس برپا تھی، میں آج آئی تو مجلس حسین برپا ہے. اس گھر میں روز مجلس حسین برپا ہوتی ہے، اور جس گھر میں ذکر حسین کی وجہ میں کسی کو بیمار ہو ہی نہیں سکتا. یعنی وہ کہتے کہ مجھے ادھر انٹری نہیں ملی، وہ بیماری وبا کہتی تھی، جب بھی آتی تھی امام حسین کی اس گھر میں مجلس ہے. یعنی دیکھیے امام حسین کی منزلت، اللہ نے کیا امام حسین کی مجلس میں کیا شفا رکھی ہے کہ پورے علاقے، پورے شہر میں وہ وبا جا سکتی، لیکن جہاں جہاں امام حسین کی مجلس بپا تھی وہاں پر وہ بیماری نہیں آ سکی. آج ہم دیکھ رہے ہر گھر میں فرش عزا بچھ چکی ہے، ہر گھر میں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے. آئیے ہم سب مل کر دل کے خلوص سے دعا کرتے ہیں، بار الہ آج کے دور میں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنے بیمار ہیں، امام حسین کے مجلس کے صدقے میں یہ جو کرونا ہے، یہ جو بیماری ہے، تمام بیماری کو نیست و نابود کر دے. اور حسین کے چاہنے والے جس نے اپنے گھر میں فرش عزا بچھ دی ہے، ان تمام کی جو یعنی جتنی برائیاں، جتنی مشکلات ہیں، جتنی بلایاں ہیں، سب کو امام حسین کی مجلس کے صدقے میں تو دور کر دے، اور اتنی بلائیں، اتنی رحمتیں ہمارے گھروں پر نازل کر کہ ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں امام حسین کے فرش کی، ان کی مجلس کی وجہ سے تمام جو برائیاں ہیں اس کو نیست و نابود کر دے، اور رحمتیں اور برکتیں تو نازل کر اس فرش کے صدقے میں. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جس جگہ حسین کا غم منایا جاتا ہے، جس جگہ ذکر حسین برپا ہوتا ہے، اس جگہ کوئی بیماری نہیں آ سکتی. نام حسین جو ہے وہ مشکل کشا ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے، جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے. یہ حسین کا صدقہ ہے، یقیناً یہ حسین کا صدقہ ہے. حور آ کے اپنی جولی کو پھیلا کے لے گیا، حور آ کے اپنی جولی کو پھیلا کے لے گیا. یہ حسین کا کرم ہے. بے شک فطرس پرو کے بدلے بہت ہی اداس تھا، فطرس پرو کے بدلے بہت ہی اداس تھا. آ کر حسین سے نئے بنوا کے لے گیا. آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے، آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے. راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا، راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. کوئی جنت لے گیا، کوئی پر لے گیا، کوئی بیٹے لے گیا. الگ الگ کیا بات کرنا، رزق چاہیے، جنت چاہیے، اولاد چاہیے، دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، جو کچھ چاہیے در حسین سے سب مل جائے گا. یہاں پر دعائیں مستجاب ہوتی ہے، سب کچھ یہاں پر ملے گا. جس کو کہیں سے کچھ نہیں ملا با خدا بطول، جس کو کہیں سے کچھ نہیں ملا با خدا بطول، آ کر در حسین سے وہ آ کر لے گیا، آ کر در حسین سے وہ آ کر لے گیا. یعنی کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے حسین کے در پر، ہر چیز مل جائے گی.
گی انشاءاللہ، دنیا اور آخرت دونوں ملے گی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ لو عزادارو، 4 محرم آ گئی اور 4 محرم کو ہم جناب حر کا ماتم کرتے ہیں۔ ہم کہیں گے اے حر تیری کیا قسمت، تیرا ماتم مناتے ہم، تیرا غم مناتے ہم۔ حسین در حر کیا تھا، لیکن جب در حسین پر آیا تو اس کے تمام گناہ معاف کیے گئے۔ بس ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے حسین جس طرح جس طرح حر تیرے در پر آ کر شفا پا گیا، گناہ بخشے دے گئے، اسی طرح ہم بھی گنہگار ہیں، ہم بھی تیرے در پر آئے ہیں، ہمارے تمام گناہ کو تو بخش دینا۔ جناب حر ابن یزید رہائی جو 2 محرم کو سید الشہداء کا راستہ روک رہے تھے، اور حر کا لشکر بہت پیاسا تھا۔ جب پہنچا لشکر سید الشہداء کے مقام پر اور دیکھا کہ سامنے سے لشکر آ رہا ہے، اور امام حسین نے جب دیکھا کہ جو سامنے سے حر کا لشکر آ رہا ہے وہ سب کے سب ان کی تمام لشکر پیاسے ہیں اور ان کی زبانیں لٹک رہی ہے۔ جناب سید الشہداء ساقی کوثر کے بیٹے ہیں، ان سے یہ برداشت نہیں ہوا، کہا عباس ان سب کو میری طرف سے سیراب کرو۔ 1000 کا لشکر تھا، حضرت عباس نے سب کو پانی پلایا۔ انہی میں سے ایک کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ مجھ سے اونٹنی کو بٹھایا بھی نہیں جاتا تھا۔ میں نے خود دیکھا سید الشہداء آگے بڑھے، میری اونٹنی کی مہار میں ہاتھ ڈالا اور بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ جانتے تھے کہ دشمن کے لشکر سے آ رہا ہے، لیکن حسین دشمن کی بھی پیاس برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا اسے پانی پلاؤ، پانی پلایا، فوراً کہا بیٹھ جاؤ، سب کو پانی پلایا۔ اس کے بعد جب سارے لوگ ہوش میں آئے پانی پی کے، تو مولا نے کہا حر نماز کا وقت ہو چکا ہے، تم اپنے لشکر کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لو، میں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو حر نے فوراً کہا آقا آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ حر دور الگ نماز پڑھے، ہم سب آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے۔ تو جناب سید الشہداء یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ وہ ہادی اور ہدایت کو پہچانتا ہو، جو حجت خدا کو پہچانتا ہو، تو کہا حر نے کہا میں نماز تو آپ کے پیچھے ہی پڑھوں گا۔ پھر وہ اتنا صلاحیت شہداء کے لشکر میں شریک ہو گیا۔ اسی بنا پر پھر امام نے کہا آؤ نماز پڑھو، نماز ختم ہوئی۔ امام نے حضرت عباس سے کہا عباس لشکر کو تیار کرو، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ امام آگے بڑھنا چاہتے تھے تو حر نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا۔ بعض علماء کہتے تھے کہ نظام پست میں ہاتھ ڈالا۔ سید الشہداء کو دیکھیے بہت بڑی گستاخی کی ہے حر نے۔ سید الشہداء کی بارگاہ میں نظام پرست میں ہاتھ ڈال کر کہا اے حسین میں تمہیں جانے نہ دوں گا، مجھے عبیدہ ابن زیاد نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن حسین اتنا کریم ہے، اتنے سخی ہے، یہ پلٹ کر نہیں کہا کہ ابھی میں نے تجھے پانی پلایا تھا تو احسان بھول گیا، نہیں، مولا نے ایسا نہیں جتایا، فوراً ایک جملہ کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ علماء کہتے ہیں مولا جب جانتے تھے کہ میرے شہداء میں آ جائے گا، میرے انصار میں آ جائے گا،
تو کیوں اسے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ حور نے فوراً پلٹ کر کہا، اے حسین، آپ کے علاوہ اور کوئی کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو میں پلٹ کر یہی جملہ کہہ دیتا، لیکن حسین، میں مجبور ہوں، آپ زہرا کے بیٹے ہیں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، میں آپ کو ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ تو کیا کر رہے تھے سید الشہداء؟ سید الشہداء حور کو سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ 2 محرم سے سوچنا شروع کرو کہ حور تو زہرا کے بیٹے پر ہاتھ اٹھائے گا، زہرا کے بیٹے کو تیر مارے گا، زہرا کے بیٹے پر تلوار چلائے گا۔ تو جناب حور نے 2 محرم سے سوچنا شروع کر دیا۔ جب 9 محرم گزر چکی تو حور تڑپنے لگے۔ انہوں نے خیمے میں سے باہر نکل کر ایک آدمی سے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، حور دیکھتے نہیں گرمی کتنی شدت سے ہے، میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں، اب حور سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ کہا، جانور تو پانی پیے اور رسول خدا کی ذریت پیاسی رہے۔ خیموں میں سے العطش العطش کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ جناب حور نے اپنے آپ کو ذہنی طور سے تیار کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ پیسر ساز سے کہا، کیا واقعی جنگ ہوگی؟ اس نے کہا، ہاں ایسی جنگ ہوگی، سر کٹ کر کے گریں گے، بازو کٹ جائیں گے۔ یہ حور برداشت نہیں کر سکے، باہر نکلے اور کہنے لگے، اے حور، تو زہرا کے بیٹے کا ساتھ دے گا یا سعد کے بیٹے کا ساتھ دے گا؟ وہاں علی کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ چلنے لگے۔ جب چلنے لگے تو فوراً بیٹے اور غلام نے کہا، بابا کس طرف جا رہے ہو؟ اب ذہنوں میں یہ آ رہا تھا شاید حور حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بہت خاموشی سے کہا، میں جہنم کی طرف سے نکل کر جنت کی طرف جا رہا ہوں، حسین کی طرف جنت ہے، میں حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا، بابا جنت میں اکیلے جانا چاہتے ہو؟ کہا، بیٹا آنا چاہتے ہو تو چلو، حسین ہی کے پاس جنت ہے، ہمیں حسین کے پاس جانا ہے۔ ایک مرتبہ حور چلے تو بیٹے سے کہا، بیٹا ان آنکھوں نے حسین کو آنکھوں سے دیکھا تھا، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، یہ آنکھیں اب حسین سے نظریں نہیں ملا پائے گی، پھر کہاں میرے ہاتھوں کو میری پشت سے باندھ دو۔ ان ہاتھوں نے حسین کی لظہ میں پرست میں ہاتھ ڈالا تھا، زلزلہ کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ ایک مرتبہ چلے، یہاں صبح عاشور حضرت عباس امام حسین سے کہا کہ اے عباس، ہمارا مہمان حور آ رہا ہے۔ میں کہوں گی، اے حور، آپ پر سلام، آپ کا استقبال کرنے کے لیے حضرت عباس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عباس آگے بڑھے، جناب حور نے محسوس کیا کوئی آ رہا ہے۔ کہا، بیٹا سامنے کون ہے؟ کہا، بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ جناب حور نے کہا، بیٹا حضرت عباس کو بتا دو ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم تو توبہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بس یہ سننا تھا۔ حضرت عباس نے کہا، حور میں بھی استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ جناب حور ایک مرتبہ آگے بڑھے، کہا، مجھے حسین کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ جیسے ہی امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے، اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور ایک سوال کیا، اے حسین،
کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آج جو خیموں میں پیاسے ہیں وہ میری وجہ سے ہے، میں نے آپ کے خیمے اٹھوائے تھے۔ مولا کو صدمہ سب سے زیادہ دو باتوں کا تھا، ایک اپنے بچوں کی پیاس کا بڑا صدمہ تھا، دوسرا اپنی بہنوں کے پردے کا بڑا صدمہ تھا۔ ایک مرتبہ کہا، اے حسین، آپ کے خیموں سے یہ جو العطس العطس کی آواز بچے کر رہے ہیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس، یہ میری وجہ سے ہے، مجھے معاف کر دے۔ مولا نے کہا، میں نے معاف کر دیا۔ جب حور نے سنا کہ مولا نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا تو کہا، مولا آپ نے مجھے ایک جملہ کہا تھا جب میں آپ سے اونچی آواز میں بات کر رہا تھا، آپ نے کہا تھا، اے حور آواز اونچی بات نہ کر، میری بہنیں میرے ساتھ ہے، آرام سے بات کر۔ آقا اگر آپ مجھے مہلت دے، میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں، میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں رسول زادیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا، حور اجازت ہے۔ جناب حور زرہ پہن کر جنگ کے لیے جاؤں گا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، اس خیمے کے باہر گھوڑے کو لے کر آئے، جس خیمے میں بیویاں تھی وہاں پر اپنے گھوڑے کو روکا۔ روکنے کے بعد بڑی بلند آواز سے کہا، اے عصمت تطہیر کی پردہ بیویوں، اے رسول زادیوں، اے زہرا جادیوں، آپ کا مجرم میں ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ روز قیامت اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کیجیے گا، میں آپ کا مجرم ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ جناب حور کہہ رہے تھے، اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کرنا۔ ساری بیویاں رونے لگی۔ جب جناب حور نے رونا سنا تو برداشت نہیں کر سکے، اپنے آپ کو دوبارہ گھوڑے سے گرا دیا، سر سے خال اتار کر سر پر خاک ڈالنے لگے، سر کو پیٹنے لگے، کہنے لگے، حور تو نے دوسری مرتبہ زہرا کی بیٹیوں کو رلایا ہے، تو زہرا کی بیٹیوں کا مجرم ہے۔ ایک مرتبہ خیمے سے آواز آئی، جناب زینب کبریٰ نے آواز دی، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں اے حور، روز قیامت میں اپنی ماں فاطمہ سے تیری شفاعت کروں گی، میں کہوں گی، اماں حور کو معاف کر دو، اس نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ ایک مرتبہ جناب حور تیار ہوئے، غلام سے کہا، جاؤ تم جنگ کرو۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے علی ابن حور سے کہا کہ بیٹا تو پہلے شہید ہو جاؤ، میں نہیں چاہتا میں شہید ہو جاؤں، تم پلٹ جاؤ۔ بیٹے نے حملہ کیا، جوان بیٹا تھا، سامنے لشکر تھا، مقابلہ کرتے کرتے زمین پر آئے، بابا کو آواز دی، میری مدد کو آؤ، میں گھوڑے سے گر رہا ہوں۔ جناب حور بڑے تیزی سے آگے بڑھے، جیسے ہی پہنچے دیکھا امام حسین پہلے سے موجود ہے۔ جناب حور نے کہا، آقا کیوں زحمت کی آپ نے اس غلام زادے کو لاش پر آنے کی، میں غلام زادہ ہوں، آپ نہ آتے میں خود بیٹے کا لاشا اٹھا لیتا۔ امام حسین نے کہا، حور ہٹ جا، جوان
بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، میں تیرے بیٹے کی لاش کو اٹھاؤں گا، اور تو دور ہٹ جا، تجھ سے نہیں اٹھانے دوں گا۔ لیکن جب ظہر کا وقت آیا، جناب علی اکبر زمین پر آئے، کوئی امام حسین سے کہنے والا نہیں تھا، مولا ہٹ جاؤ، جوان بیٹا ہے، بوڑھے باپ کا معاملہ ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بہترین عبادت ہم نے کی ہے، بہترین فرش بچھا ہوا ہے، بار الہ تو اسے قبول فرما، وارث حسین کے ظہور میں تاجل فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین۔ بار الہ ہمیں اور ہماری اولاد کو دین اسلام پر قائم باقی رکھنا۔ بار الہ تجھے واسطہ پانچویں امام اور چھٹے امام کے علم کا، ہمیں صحیح علم لینے کی توفیق عنایت کرنا اور اس پر عمل کرنے کی۔ بار الہ آج جو حالات ہے، سب جگہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، تجھے واسطہ بیمار کربلا کا تمام بیماروں کو مکمل شفا عنایت کرنا۔ بار الہ ہمارے مرحومین کو تو جوار معصومین میں جگہ دینا۔ آج کے جو حالات ہے، سب لوگ پریشان ہیں، سب کی روزی میں پرابلم ہے، بار الہ تجھے واسطہ نویں امام کا تمام کے رزق میں برکت عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ جناب علی اکبر اور جناب قاسم کا، جن ماؤں کے جوان بیٹے بیٹیاں ہیں، ان ماؤں کے ان کے چہرے کے پھول دیکھنا نصیب کرنا۔ بار الہ علی اصغر کے صدقے میں جن ماؤں کی گودیاں خالی ہے، اسے تو آباد کرنا۔ تجھے واسطہ امام حسین کی مظلومیت کا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، ہمیں اور ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عنایت فرمانا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم۔ لو ہو گئی رہائی لو قافلہ چلا، سر جب ہر ایک شہید کا سجاد کو ملا، تب مرکد سکینہ، تب مرکد سکینہ پہ سجاد نے کہا، جاگ سکینہ جاگ بابا کا سر آیا، جاگ سکینہ جاگ بابا کا سر آیا، بابا تمہارا آیا، بابا تمہارا آیا، گیا وقت نیند کا، جاگ سکینہ جاگ بابا کا سر آیا، سینے پہ سونے والی مٹی پہ سو گئی، مٹی پہ سو گئی، بابا کو روتے روتے جو خاموش ہو گئی، خاموش ہو گئی،
رو رو کے مان قبرے، رو رو کے مان قبرے، سکینہ پہ یہ کہا جاگ سکینہ جاگ، بابا کا سر آیا، جاگ سکینہ جاگ، بابا کا سر آیا، بی بی کرو سلام، ادب کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے، بی بی تیرے سرانے شہ تشن کام ہے، شہ تشن کام ہے، اے جان جلدی بدلو، اے جان جلدی بدلو، یہ کرتا پھٹا ہوا، جاگ سکینہ جاگ، بابا کا سر آیا، بابا کو ڈھونڈتی تھی سکینہ، اٹھو اٹھو سکینہ، اٹھو اٹھو، راتوں کو جاگتی تھی سکینہ، اٹھو اٹھو سکینہ، اٹھو اٹھو، لو آ گئے ہیں بابا، لو آ گئے ہیں بابا، اے جان جاگ جا، جاگ سکینہ جاگ، بابا کا سر آیا، جاگ سکینہ جاگ، بابا کا سر آیا، بابا کے پاس سونا نہ سونا زمین پر، نہ سونا زمین پر، رکھو لبوں کو لب پر، جبی کو جبین پر، جبی کو جبین پر، آدھا کی گھڑکیوں کا، آدھا کی گھڑکیوں کا زمانہ گزر گیا، جاگ سکینہ جاگ، بابا کا سر آیا، جاگ سکینہ جاگ، بابا کا سر آیا، پیغام روز دیتی تھی امّوں کے نام تم، امّوں کے نام تم، روتی تھی یاد کر کے انہیں صبح شام تم، انہیں صبح شام تم، جاگو کے جا رہے ہیں، جاگو کے جا رہے ہیں، جہاں سوتے ہیں چچا، جاگ سکینہ جاگ، بابا کا سر آیا، جاگ سکینہ جاگ، بابا کا سر آیا، کس طرح سوئی بالی سکینہ نہ پوچھئے، سکینہ نہ پوچھئے، رنج و الم سے پھٹتا ہے سینہ نہ پوچھئے، سینہ نہ پوچھئے، جاگی نہ پھر کبھی وہ، جاگی نہ پھر کبھی وہ، بہت مان دی صدا، جاگ سکینہ جاگ، بابا کا سر آیا، جاگ سکینہ جاگ، بابا کا سر آیا، صدیاں گزر گئی ہے مگر سرور و ریحان، مگر سرور و ریحان، زندان شام روئے تو روتا ہے آسمان، روتا ہے آسمان، اب بھی پکارتے ہیں، اب بھی پکارتے ہیں، یہی شاہ کربلا، جاگ سکینہ جاگ، بابا کا سر آیا، جاگ سکینہ جاگ، بابا کا سر آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمة سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا خیرۃ اللہ وابن خیرتہ،
السلام عليك يا صار الله وابن ساره والوط الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله يا عبد ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد أزمت الرزية وجلت وعزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. فلعن الله أمة دفاتكم عن مقامكم وزلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. فلعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله محدين لحب التمكين من قتالكم برية إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله ولا زياد ولا مروان. ولعن الله بني أمية كاتبة. ولعن الله ابن مرجان. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله الشمر. ولعن الله أمة أسرجت والجمد وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أزوم بسابي بك. فاسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب سارك مع إمام منصور من أهل البيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قتلتك ونسب لك الحرب بالبراءة ممن أساس الظلم والجور عليكم وأبراه إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وابن عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برية إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب بالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم وولي لمن ولاكم وعدو لمن أعداكم. فاسأل الله الذي يقرمني بمعرفاتكم ومعرفات أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. واسأله أن يبلغ المقام المحمول لكم عند الله وأن يرزقني طلب السهر مع إمام هدى ظاهر ناتك بالحق منكم. واسأل الله بحقكم وبشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصاب بكم أفضل ما يؤتي مصاب بمصيبة معزمها وعزم رزية في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تباركت به بنو أمية وابن عقلة الأقباد لعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقفا في نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لنبى سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم من كلمت عبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان لقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فزايف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك ولنبيك عليه وعليهم السلام. اللهم ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تبي الله ولا ذلك. اللهم للصحابة التي جهادت الحسين وشايعت وبايعت وتبعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ورجع الله الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللان مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابعة. اللهم على يزيد بن خامسا وعلى عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة.
ساجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، لك على مسابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.